اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، سب کچھ کر کر کے آدمی یہاں سے گیا لیکن اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہیں ہوئی تو نہیں بخشا جائے گا۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا والشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الرقاق کے اندر ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سن کر کے تمام کے تمام صحابہ حیرت زدہ ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ قال ولا انا، آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔ ناظرین کرام، یہاں تغمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تغمد، یہ تغمد کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تغمد کا لفظ عربی کے لفظ غمد سے بنا ہے، غین میم دال، غمد کہتے ہیں نیام کو۔ ناظرین غور فرمائیں، تلوار کو اگر نیام میں ڈال دیا جائے تو تلوار دکھائی دیتی ہے؟ تلوار دکھائی نہیں دیتی۔ تلوار اس وقت دکھائی دے گی جب اسے نیام سے نکال لیا جائے، تو غمد کا مطلب ہوتا ہے نیام۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تغمد کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک بخشا نہیں جاؤں گا اور میرے اعمال کارآمد نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں اس طرح نہ لے لے، اپنی رحمت سے اس طرح نہ ڈھک لے جیسے کہ نیام تلوار کو ڈھک لیتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں لفظ غمد استعمال ہوا ہے، تغمد استعمال ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں آپ ایک سوال کریں گے کہ جب معاملہ اللہ کی رحمت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آدمی جس طریقے سے چاہے زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر تکیہ کیے رہے۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں ارے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے سورہ ہجر کے اندر 14ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم تو ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہوں اور رحیم بھی ہوں، رحمت کرنے والا بھی ہوں، لیکن یہ بات نہ بھول جائیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو میری صرف اسی صفت کے اوپر، غفور کے اوپر اور رحیم کے اوپر تکیہ نہ کر لے، بلکہ میری صفت انتقام، اسی طریقے سے میری جو دیگر صفتیں ہیں، صفات قہریہ، ان کو بھی نگاہ میں رکھے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے رحم کو بھی پیش نظر رکھے اور میرے انتقام کو بھی پیش نظر رکھے۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال سامنے رکھ لیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، اس بات میں کوئی شک نہ رہ جائے، ورنہ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے اوپر تکیہ کر کے نیک اعمال سے غافل ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے ایک خوبصورت مکان بنایا کروڑوں روپے لگا کر کے، اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں اپنا یہ مکان نیلام کرنے والا ہوں، میں اپنا یہ مکان نیلام کرنے والا ہوں، خواہش مند حضرات فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں وقت کے اوپر پہنچیں۔ بڑے بڑے ملینئر، بڑے بڑے بلینئر اس مکان کو خریدنے کی چاہ میں وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ مکان کا جو مالک ہے وہ ہر ایک آدمی کے اوپر نظر ڈالتا ہوا گیٹ کی طرف جب بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میلے کچیلے لباس کے اندر ایک بڑھیا عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ حیرت سے پوچھتا ہے اماں تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو، تمہارا یہاں کیا کام؟ بڑھیا عورت کہتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو اپنا یہ بنگلہ نیلام کر رہا ہے۔ کہا کہ ہاں میں نیلام کر رہا ہوں، تو تم کو اس بنگلے سے کیا لینا دینا ہے؟ بڑھیا عورت یہ کہتی ہے کہ میں بھی خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ اس بڑھیا کی حالت زار دیکھ کر کے پہلے تو وہ آدمی ہنستا ہے اور پھر سنجیدہ ہو کر کے یہ پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس مکان کو خریدنے کے لیے آئی ہو، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اب وہ اپنی میلی کچیلی ساڑی کے دامن کو کھول کر کے چند روپے نکالتی ہے، کہتی ہے میرے بچے
میرے پاس بس اتنا ہی کچھ ہے، دیکھ لے، یہی کوئی 2-3 ہزار روپے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے 2-3 ہزار روپے لے کر کے تو میرا یہ بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے، اس کی قیمت تو کروڑ روپے ہے۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر کے کہتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں میرا مکان خریدنے کے لیے آئے ہیں برائے کرم یہاں سے رخصت ہو جائیں، میں نے اس بڑھیا کو 3,000 روپے میں اپنا یہ مکان دے دیا ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیں، کیا اس مکان کی قیمت 3,000 روپے تھی؟ ظاہر ہے کہ 3,000 روپے لے کر کے مالک مکان نے یہ مکان بڑھیا کے حوالے رحم کی وجہ سے کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اعمال کیا وقات رکھتے ہیں؟ وقات اسی وقت رکھیں گے جب اللہ تبارک و تعالی ان عملوں کو قبول فرما لے۔ تو در حقیقت اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لے تب جا کر کے ہمیں جنت ملنے والی ہے، نہیں تو ہمارے اعمال تو محدود ہے، ہماری زندگی بھی محدود ہے اور جنت کی نعمتیں لامحدود ہیں۔ تو ایک لمیٹڈ ایک ان لمیٹڈ کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟